وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضي الله عنهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اجالا نہ ہوتا یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا، بعد الرسل دو جہاں میں یوں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا، دریائے نیل کو نہ ملتی روانی دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کمبلی والا نہ ہوتا۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، شکر گزار ہوں منتظمین جلسہ کا، جنہوں نے آج پھر مجھے ان لوگوں سے ملوا دیا جنہوں نے آنکھوں سے میرے والد کو دیکھا۔ شکر گزار ہوں منتظمین جلسہ کا، جنہوں نے مجھے ان لوگوں سے ملوایا جنہوں نے ہر طرح کے حالات سے گزرنے کے باوجود لمحہ بھر کے لیے بھی صدیق کے دروازے کو چھوڑا تو نہیں ہے۔ میرے سامنے آپ کو جس لمحے میں دیکھ رہا ہوں، کبھی تو آپ کے وہ جذبات میرے دل و دماغ میں تازہ ہوتے ہیں جب آپ ہی قریباً 20 سال پہلے کوٹ ادو کی سرزمین پر علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں صحابہ 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 کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو یکے بعد دیگرے پیش آئے ان کا ذکر کروں تو سارا وقت انہی واقعات کو گننے میں گزر جائے گا، سنانے کا وقت ابھی باقی رہے گا۔
میرے خود کے اوپر ایک ایسی رات تھی جس کی 18 مہینے تک صبح نہیں ہوئی. اللہ. اور جب صبح ہوئی تو میرا سر فخر سے بلند تھا اور دل میں ایک احساس تھا کہ اگر رات شروع ہوئی تو بھی صدیق کے لیے تھی، صبح ہوئی تو بھی صدیق کے لیے. 31 جولائی کو جب 18 مہینے کی طویل رات مکمل کرنے کے بعد میں باہر آیا، ابھی میں اپنے والدہ سے نہیں ملا تھا، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملا تھا. قائد اہل سنت اور دیگر علماء کرام ایک جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت میرے دل میں اللہ نے جو بات ڈالی وہ آپ نے سنی ہوگی، اور وہ یہی تھی کہ اگر یہ زندگی طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے لیے 1000 بار مل کر ختم ہو جائے تو بھی ہم حجرہ مصطفیٰ سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بہت سے وہ لوگ جو ہم میں آج موجود نہیں، مجھے ان کے جاننے کا غم اس لیے نہیں ہے کہ ان کی آخری سانس میں بھی صدیق تھے. اور بہت سے لوگ جو آج موجود ہیں، ان کی ہر دھڑکن میں بھی صحابہ اور اہل بیت ہیں. اور بعض دوست بھی یہاں پہ آئے ہوں گے، مہمان بھی یہاں پہ آئے ہوں گے. میں ان مہمانوں اور دوستوں سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اکھا نال ویکھ نہیں لیا، اے بندے پیچھے ہٹن والے ہین کوئی نہ. حبشی کا کالا بلال تو بڑی دور کی بات ہے، مدینے کی وہ کھجور جس کا رنگ کالا ہے، اس کی گٹلی کے اوپر آنے والی جھلی کی بھی کوئی گستاخی کرے گا چیر کے رکھ دیں گے. زیادہ سے زیادہ یہی کہو گے نا کہ تمہاری بوڑھی ماں ہے، اس کا لحاظ کرو، اس کی امیدوں کا مرکز تم ہو. زیادہ سے زیادہ بتانے سمجھانے کے لیے یہی جملہ ہوتا ہے. گھروں میں تمہاری جوان بیٹیاں ہیں، ان کی امیدوں کا مرکز تم ہو. اپنی بیٹیوں کو دیکھو، تھوڑا سا لحاظ کرو. یہ مشورہ دینے والا ابھی اپنی زبان روکتا نہیں ہے کہ دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں فوراً ایک ترازو لگ جاتا ہے، اور اس ترازو میں تلتا کیا ہے؟ اس ترازو میں وہ تولتا ہے ایک طرف ماں کی محبت اور دوسری طرف عائشہ کی محبت کو تولتا ہے. اس کے دل میں ایک ترازو لگتا ہے، اور اس ترازو میں وہ ایک طرف اپنی بیٹیوں کی محبت تولتا ہے اور دوسری طرف رحمت للعالمین نبی کی 4 بیٹیوں کی محبت کو تولتا ہے، اور وہ فوراً نتیجہ نکالتا ہے. اگر تو برابر برابر وزن ہو تو تولنے والے کو 2 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ پلٹا برابر ہے یا جھک گیا. بھائی بتاؤ، چھٹاک اور من کا بھی کوئی انتظار کرتا ہے؟ تولے اور من کا بھی کوئی انتظار کرتا ہے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میری ماں کی محبت تولے سے بھی کم ہے، عائشہ کی محبت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے. ہماری بیٹیوں کی محبت تولے اور ماشے اور رتی سے بھی کم ہے. رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کی بات آئے گی، زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے. ہمارے پیر اور مرشد، امام اور بڑے سے بڑے ولی اور متقی اور پرہیزگار کی محبت کو اگر ملا کے ایک پلٹے میں رکھ بھی لیا جائے،
حبشے کے کالے بلال کے پیروں کے ساتھ جو مکہ کی خاک لگی، مدینہ کی خاک لگی، اس کی حیثیت آسمان اور زمین کے درمیان میں پیدا ہونے والے خلا سے بھی زیادہ ہے۔ احسان پور کا جوان مجھے کہے گا، کوٹدو کا پڑھا لکھا فرد مجھے کہے گا، مولانا یہ انداز خطابت ہے، ایسا بھلا ہوتا ہے کبھی؟ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، کوٹدو اور ملتان کے لوگوں کو چھوڑ دو، سلطان الاولیاء کے شہر کو چھوڑ دو، گولڑا اور سلطان باہو اور سیال شریف کو چھوڑ دو، آؤ سفر کر کے چلتے ہیں پیران پیر عبد القادر جیلانی کے پاس، اور عبد القادر جیلانی کو جا کے پوچھتے ہیں بتائیے نا اے عبد القادر جیلانی، آپ کو اللہ نے جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، جو عزت دی، جو عظمت دی، آپ اگر اس کا موازنہ کریں تو کیا اس پوری عبادت، ریاضت اور مرتبہ کے بعد آپ کا مقام اور رتبہ محمد کریم کے صحابہ سے بڑھ گیا؟ تو عبد القادر جیلانی جس جیسی بڑی گدی آج ملتان میں کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی جس سے بڑا تقویٰ آج سندھ کراچی اور سندھ کراچی اور ملتان سے لے کر اسلام آباد اور پورے پاکستان تو کیا بر صغیر پاک و ہند میں اور کسی کے پاس یہ رتبہ، مقام اور عظمت نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی سے پوچھو، بتانا عبد القادر جیلانی اس پائے کا تو بزرگ ہے، اس پائے کا ولی ہے، اس پائے کا اللہ کے قریب دوست ہے، تیرا اور صحابی کا تناسب دیکھنا ہو، مقام کا اندازہ کرنا ہو تو بتائیے نا آپ کیا کہتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میری ساری عبادت ایک طرف، میرے سارے سجدے ایک طرف، میری نمازیں ایک طرف، میرے مجاہدات ایک طرف، بس عبد القادر کے جنت میں جانے کے لیے یہ کافی ہے۔ عبد القادر راستے میں بیٹھا ہو، محمد کے غلام معاویہ کی سواری گزر جائے اور معاویہ کی سواری کے پیروں سے اٹھنے والی مٹی عبد القادر کے بدن پہ پڑ جائے تو میرے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! تیری عظمت کو سلام ہے، سلام ہے، تیری عظمت کو سلام ہے، سلام ہے، تیری عظمت کو سلام ہے، سلام ہے، عظمت کو سلام ہے، سلام ہے، تیری عظمت کو سلام ہے، سلام، تیری عظمت کو سلام ہے۔ اگر پیران پیر عبد القادر جیلانی کی جنت امیر معاویہ کی سواری کے قدموں کے دھول میں ہے تو آج کے پیر کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ اللہ! اگر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اپنی جنت حضور کے صحابی کے قدموں سے لگنے والی خاک نہیں، سواری کے قدموں سے اٹھنے والی دھول میں تلاش کرتے ہیں، یاریاں پکڑتے ہو جیلانی دے نا دیاں یاری کے دے نا دی پکڑی ہے؟ محبوب سبحانی پیران پیر عبد القادر جیلانی کے نام پر اور پیران پیر عبد القادر جیلانی کی جنت حضرت معاویہ کی سواری سے اٹھنے والی دھول کے اندر ہے۔ یارویں آلے دے نا تے کھیرا کھانیاں ہور گالے، یاری آلے دی محبت جو خون دینا ہور گالے۔ مولانا اعظم طارق فرمایا کرتے تھے سوکھا ٹائم ہوئے تو قربان جانیاں، اوکھا ٹائم ہوئے تو ملتان جانیاں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ اچھا ابھی کوئی یہ بھی سوچے گا یہ سوکھا اوکھا ہوتا کیوں ہے؟ کلمہ پڑھ لیا تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ نماز پڑھ لی تو کافی نہیں ہے؟ کیا جیل جانا ضروری ہے؟ گردن کٹانا ضروری ہے؟ ہتھکڑی پہننا ضروری ہے؟ کیا بدر میں جانا ضروری ہے؟ احد میں جانا ضروری ہے؟ حنین میں جانا ضروری ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑنا ضروری ہے؟ قرآن کہتا ہے سنو، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم کیا سمجھتے ہو اتنا کہنا کافی ہو جائے گا ہم ایمان لائے اور جنت تک پہنچ جاؤ گے؟ آزمائے جاؤ گے۔
آزمائے جاؤ گے، تختہ دار پر کھینچے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، انگاروں پہ لٹائے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے۔ کبھی حضور نکلیں گے تبوک کی طرف اور تمہیں کہا جائے گا کہ آ جاؤ، اس وقت مال لانے کی باری آئے گی تو محمد کا سچا صحابی سارا دن یہودی کے باغ میں مزدوری کرے گا اور شام کو ایک مٹھی جو لائے گا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے حضور کے قدموں پہ لا کر وہ جو یا کھجوروں سے بری ہوئی مٹھی ڈھیر کر دے گا، اور پاک پیغمبر فرمائیں گے اس نو چاہ کے مال جڑا چندے واسطے مال دا ڈھیر لگا پہ ہے اس کے اوپر رکھو، یہاں بھی رکھو، وہاں بھی رکھو، ادھر بھی ادھر بھی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میرا ورکر، میرا کارکن جس اخلاص کے ساتھ لے کے آیا ہے، بعد میں آنے والوں سن لو، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو گے محمد کے صحابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یا اللہ یہ لڑنا ضروری کیوں ہے؟ مرنا ضروری کیوں ہے؟ جان دینا ضروری کیوں ہے؟ زخم اٹھانا ضروری کیوں ہے؟ محمد کریم کا کلمہ پڑھ لیا، اب جنت فوراً ملتی کیوں نہیں؟ حضور کا ساتھ دے دیا، اب جنت کا دروازہ کھلتا کیوں نہیں؟ دینا چاہے تو رب دے سکتا ہے، لیکن پڑھو قرآن، اللہ کہتا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ دنیا دے وچ وکھرے کر دے وے سچے کیڑے تے کوڑے کیڑے۔ اگر آزمائش کا چھلنی نہیں لگے گی، سختی نہیں آئے گی، تو قیامت کے دن منافق بھی تو کہے گا نا ہم تو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی، ہم تو حج پہ بھی گئے تھے، کھانے کے بعد جب میٹھا کھانے کی سنت تھی تو وہ ہم نے عمل کیا تھا، مسواک بھی کرتے تھے، وضو بھی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں حکم دوں گا محمد کے غلاموں دنیا کی سپر طاقت کے مقابلے میں نکلنا ہے، اس دور کے امریکہ، اس دور کے نیٹو کے مقابل نکلنا ہے، یہاں پہ پھر منظر بدل جائے گا۔ میں نے کہا رب کریم منظر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے سچے وہ ہوں گے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا لیکن محمد کے شانہ بشانہ ہوں گے، سچے وہ ہوں گے جن کے پاس سواری نہیں ہوگی لیکن محمد کے شانہ بشانہ ہوں گے، سچے وہ ہوں گے جن کے پاس کھانے پینے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوگا لیکن پاک پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہوں گے، سچے وہ ہوں گے، وطن بھی چھوڑیں گے، اولاد بھی چھوڑیں گے، کنبہ قبیلہ بھی چھوڑیں گے، اور جھوٹے وہ ہوں گے جو کہیں گے اتنی گرمی میں بھلا کوئی جا سکتا ہے؟ یا اللہ جو چلے گئے ان کے لیے، اللہ کہتے ہیں جو چلے گئے ان کے لیے یہ ہوگا، یہ جائیں گے تو 30,000 لیکن میں امریکہ پہ روک ڈال دوں گا۔ اور اس وقت منافقوں نے پتہ کیا کہا؟ کہا کام میں کوئی نہ دے، انہ دے کام دیکھو، اے مولوی جو ایشو دے اکلوں پیدل، گھر کھامن واسطے روٹی کوئی نہیں، امریکہ نہ لڑن واسطے ٹرے۔ امریکہ کیا ہوتا ہے؟ امریکہ کہتے ہیں امریکہ سپر طاقت ہے۔ پڑھیے سورہ توبہ کی آیات، جب صحابہ کو اس وقت منافقین نے یہی کہا تم نے چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑی ہیں، بڑی جنگ لڑو گے تو لگ بتا جائے گا، دنیا کی سپر طاقت سے ٹکرانے کے لیے تم جا رہے ہو، واپس نہیں آؤ گے۔ صحابہ نے حضور کو بتلایا، حضور نے منافقوں کو بلایا، تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ قسماں چاہ گئے، اسائیں گل کیتی کوئی نہیں۔ اور یہ اس سے پہلے بھی ہوا، جب حضور عمرہ کے لیے گئے، جب صلح حدیبیہ سے واپس آئے، اس وقت بھی انہوں نے کہا وہ خندق کے موقع پر تو خندق کھود کر جان بچائی ہے، اب جن سے جان بچائی تھی خود احرام باندھ کر ان کی طرف جا رہے ہیں، ان کے واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔
باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہ گئے، لوگوں کو دنیا کی طاقت سے ڈرانے والے ڈراتے رہ گئے، اور محمد کے غلام کابل میں پہنچ گئے۔ سمجھ میں یہ آیا کہ انسان ہر دور میں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو ایٹم پہ بھروسہ کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو طاغوت کو سب کچھ مانتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کے لیے اسلحہ سب کچھ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو لوگ اللہ سے لگائے، جنہوں نے بھروسہ اللہ پہ باندھا، خدا ان کی مدد کرتا ہے، فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں، فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے قطار اندر قطار دے۔ نعرہ